أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. اوپر فرمایا تھا کہ خرچ کرنے کے معاملے میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو. تو فوراً اس طرف ذہن موڑا گیا کہ شریک زندگی شریک حیات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ تمہارے دین میں تمہاری معاون ہو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری شریک حیات تم کو کفر کی طرف اور شرک کی طرف لے جانے والی ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ شرک والوں سے نکاح کرو بھی مت، اور شرک والوں کے ہاں نکاح میں اپنی بچیوں کو دو بھی مت. کیوں؟ اگر شرک کرنے والوں کے ہاں دو گے تو شوہر سے متاثر ہو کر کے بچی مشرکہ بن جائے گی، اور اگر شرک کرنے والی گھر میں لاؤ گے تو ہو سکتا ہے تم اس سے متاثر ہو، تم نہ ہو تو تمہارے بچے متاثر ہو جائیں. اس لیے سخت حکم. وَلَا تَنْكِحُوا، اور مت نکاح کرو تم المشرکات شرک کرنے والیوں سے. جو شرک کرنے والیاں ہیں، میں نے شرک کرنے والی جان بوجھ کر ترجمہ کیا، کافر اور مشرک نہیں ترجمہ کیا. یعنی اگر کوئی نام کی مسلمان ہے، لسٹ تو مسلمانوں کی میں ہے، لیکن ہے مشرکہ اور سب شرک کرتی ہے، نہ خدا کو جانتی ہے نہ اس کے حبیب کو جانتی ہے، شرک والی زندگی گزارتی ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے. وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مت نکاح کرو تم شرک کرنے والی عورتوں سے حَتَّى يُؤْمِنَّ، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. تو اگر کوئی پاک دامن اور نیک عورت نہ ملے اور اسی طرح کی شرک والیاں ملیں تو فرمایا پاک دامن کوئی باندی بھی مل جائے تو وہ ان شرک کرنے والیوں سے اچھی ہے. وَلَا أَمَةٌ، اور ضرور بالضرور ایسی باندی مؤمنۃ جو ایمان والی ہو، خیر بہتر ہے من مشرکۃ، شرک کرنے والی آزاد عورت سے، بڑی مالدار عورت سے. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تم کو اچھی لگے وہ تم کو. وَلَا تُنْكِحُوا، اور مت نکاح میں دو المشرکین مشرکوں کے اپنی بچیاں، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. تو اگر رشتہ نہ ملے تو پھر کسی بے ایمان کو دے دیں، شرک کرنے والے کو دے دیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو دے دیں. فرمایا نہیں، اس سے تو غلام بہتر ہے. وَلَعَبْدٌ، اور ضرور بالضرور کوئی ایسا غلام مؤمن جو ایمان والا ہو، خیر وہ بہتر ہے من مشرک، شرک کرنے والے سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تم کو تعجب میں ڈالے غلام. أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ شرک کرنے والے بلاتے ہیں إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف. اگر مشرکہ تمہارے گھر میں آئے گی بچوں کو جہنم کی طرف لے جائے گی. مشرک کو بیٹی دو گے وہ تمہاری بچی کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. اور اللہ نے جو ان سے نکاح کرنے کو حرام کیا، منع فرمایا. کیوں؟ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے تم کو جنت کی طرف، والمغفرت، اور بخشش کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے. ویبین، اور کھول کر بیان کرتا ہے آیاتہ، اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اوپر نکاح کا تذکرہ آیا تو بیوی کا تذکرہ آیا، تو فوراً بیوی اور میاں بیوی کے تعلقات کی باتیں ذہن میں آتی ہیں. تو اس لیے ایک مسئلہ کھڑا ہوا کہ میاں بیوی کن حالات میں ملاقات کر سکتے ہیں، کن میں نہیں کر سکتے. فرمایا جو بیماری کے دن ہیں، ایام ماہواری ہیں، جن کو حیض کے دن، مینسس کے دن کہتے ہیں، ان دنوں کے اندر ملاقات جائز نہیں، باقی دنوں میں ملاقات کرنا جائز ہے. یسألونک، اور ویسألون، اور وہ پوچھتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے عن المحیض، حیض کے بارے میں. قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، دو ترجمے، وہ ایک تکلیف ہے، اور دوسرا معنی اذن، وہ ایک گندگی ہے، ایک گندگی کا دور ہے. فاعتزلوا، تو جدا رہو تم، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں. لیکن اس میں بھی اسلام کا اعتدال دیکھو. جب یہ حکم ملا اس وقت میں دنیا میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک مشرک تھے جو ان دنوں میں بھی ملاقات کرتے تھے، شرک کرنے والے، اور دوسرے یہودی تھے
جو ان دنوں میں عورت کو ایسا گندا سمجھتے تھے کہ اگر کسی کے اوپر اس کا سایہ بھی پڑ جائے تو کہتے تھے یہ سایہ بھی منحوس ہے، اور اگر کسی کپڑے سے لگ جائے تو کہتے تھے کپڑا بھی ناپاک ہے۔ شریعت نے بیچ کا اعتدال رکھا، کیا ملاقات کرنا جائز نہیں، ورنہ دونوں بیٹھ کر کھانا کھائیں آپس میں، بلکہ ایک دوسرے کا جھوٹا کھائیں۔ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے لے کر وہی بوٹی کھاتے تھے، اور فرماتے حضرت عائشہ فرماتی اسی جگہ منہ لگاتے تھے جہاں میں منہ لگا کر کے کھاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ آپس میں کھائیں، آپس میں رہیں سہیں لیٹیں، اس سے نہیں منع کیا گیا، صرف ملاقات۔ ولا تقربوا، اور قریب نہ جاؤ، ہن ان کے، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ، تو جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اچھی طرح کا مطلب دوبارہ تشدید کے ساتھ ہے نا، اچھی طرح۔ اچھی طرح کا مطلب ایک تو وہ دن گزر جائیں اور اس کے بعد وہ نہا لیں، غسل کرنا واجب ہے۔ فَأْتُوهُنَّ، تو پھر تم ان سے ملاقات کرو، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس طرح اللہ نے تم کو حکم دیا اس طرح ملاقات کرو۔ یہ جس طرح یا من حیث کا ترجمہ جس جگہ سے اللہ نے حکم دیا، یہ کیوں کہا گیا؟ آگے اس کا جواب آنے والا ہے، وہاں کا انتظار کیجئے۔ ان اللہ یحب التوابین، اگر پچھلے دور میں کسی سے غلطی ہو گئی ہے، ان دنوں میں بھی ملاقات کرتے رہیں تو توبہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور ان دنوں میں کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ گندگی کا دور ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ جو اوپر حکم دیا گیا تھا کہ پھر ملو اپنی بیویوں سے جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، تو یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ عرب کے میں، بلکہ آج بھی دنیا میں کچھ ایسے گندے طریقے نعوذ باللہ لوگوں نے نکالے ملاقات کے لیے کہ اگر اس کا تصور بھی کرے تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آدمی اتنا گندا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے گندے کام کرے جو جانور نہیں کرتے، سور اور کتے نہیں کرتے، ایسا کام آدمی کرے۔ تو پھر کیا مطلب؟ ایک بہت پردے کی چیز ہے، اس کو اشارے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کیا پردے کی چیز ہے؟ کہ میاں بیوی کس طرح ملاقات کریں، کہا اس طرح ملاقات کریں کہ جس طرح اولاد ہو سکے، جس راستے سے اولاد ہوتی ہے بس وہی ملاقات کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کو یوں بیان کیا بڑے پردے سے، نساؤکم، تمہاری بیویاں، حرث لکم، تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ کھیتی کا مطلب کہ ایسے ملاقات کرو کہ جس طرح کھیتی سے، دانے سے کھیتی اگتی ہے، آگے تمہارے لیے اولاد پیدا ہو۔ باقی فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، آؤ تم اپنی کھیتی کے پاس، أَنَّا شِئْتُمْ، جیسے تم چاہو، آپس میں رہو سہو خوشی سے رہو، مگر وہ گندے طریقے نہ اختیار کرو، جس طریقے سے اولاد ہو سکے وہ طریقہ اختیار کرو۔ یہ بڑا اشارے کے ساتھ اور پردے کے ساتھ ایک مسئلے کو بیان کیا گیا۔ دیکھیے ہم سب قرآن پڑھ رہے ہیں، مرد بھی ہیں عورت بھی ہیں، کسی کو کوئی اس سے سن کر شرمندگی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ننگا لفظ استعمال کیا جاتا تو اس سے آدمی شرماتا پڑھتے ہوئے، اور بعض جو اندر کے کالے ہیں اور کوہڑ دماغ ہیں وہ اسی کو الٹا معنی لیتے ہیں، کہتے جی توبہ توبہ توبہ، قرآن نے عورتوں کو کھیتی کہہ دیا۔ ارے کیوں کھیتی کہا؟ وہ تو سوچنا کیا کہنا چاہتا ہے قرآن۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور فرمایا یہ حکم کیوں دیا؟ اس لیے دیا گیا کہ آپس میں ملنا، اس کا بھی کوئی مقصد ہو۔ وَقَدِّمُوا، اور آگے بھیجو اپنے لیے، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کے لیے کچھ، مطلب اس نیت سے ملاقات ہو کہ اولاد صالح پیدا ہو جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو جائے، اور خاص طور سے نیکیاں کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کوئی بے حیائی کا راستہ نہ اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، تم نے ان سے ملنا ہے۔ انکم، کہ تم نے، ملاقوہ، اس سے ملنا ہے اللہ سے۔ جب اس کی بارگاہ میں جاؤ گے کیا جواب دو گے؟ اگر کوئی بے حیائی کا راستہ اختیار کرو گے اس کو کیسے منہ دکھاؤ گے؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ تمہاری بھی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اگر کیسے ہوگی؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تم سے راضی ہوگا، تم اللہ سے راضی ہوں گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ یہ ملاقات کے لیے آگے ایک بات آ رہی ہے، اس کے لیے تمہید کے طور پر اس سے پہلے ایک بات، وہ کیا؟ میاں بیوی کے تعلقات میں سے عرب میں ایک بڑی گندی بات تھی۔ بعض شوہر قسم کھا لیتے تھے جھگڑا کر کے بیوی سے کہ آج کے بعد میں تم سے نہیں ملوں گا، پھر اس کو طلاق نہیں دیتے تھے، وہ بیوی ہی رہتی تھی ساری زندگی، نہ تو کہیں وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی تھی، لیکن یہ بھی ان کے ساتھ بیوی کے جیسے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ کہتے میں تو قسم کھا چکا ہوں،
میں کیسے بیوی کے جیسے تعلق رکھوں؟ اس لیے وہ قسم کا مسئلہ آیا، وہ مسئلہ تو نیچے آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہا کہ قسمیں کھا کر کے تم یہ گناہ کرتے ہو اور دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے کہتے ہو ہم نے قسم کھا رکھی ہے اس لیے ہم ملاقات نہیں کر سکتے، نہ اس کو طلاق دیتے ہو اور نہ بیوی بنا کر رکھتے ہو اور اس کے لیے اللہ کا نام استعمال کرتے ہو۔ اس کے لیے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور مت بناؤ اللہ کو عُرْضَةً نشانہ لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے۔ اللہ کا نام بطور نشانہ اپنی قسموں کے لیے بنا رکھا ہے۔ کس بات کے لیے؟ ان تبرو، کہ تم نیکی کرو، نیکی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم نے قسم کھا رکھی ہے۔ کیسے؟ یہ حالات بھی آئے کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ کا نام آتا ہے، انہوں نے قسم کھا لی میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، ایک نے غصے میں آ کر قسم کھائی میں ماں سے بات نہیں کروں گا۔ تو ماں سے بات کرنا، بھائی سے بات کرنا یہ تو نیکی ہے، تو نیکی نہ کرنے کے لیے اللہ کے نام کو استعمال کرتے ہو۔ وَتَتَّقُوا، اور بہت سارے کام تقوی کے، قسم کھا لی کہ میں مسجد نہیں جاؤں گا، اللہ کا نام اب کیوں نہیں جاتا، کہتے ہیں میں نے قسم کھا رکھی ہے۔ وَتُصْلِحُوا، اور تم مت قسم اللہ کے نام کو نشانہ بناؤ اس بات کے لیے کہ تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔ عربی گرامر کے اعتبار سے ان کے بعد لا پوشیدہ ہے، اب آسان ترجمہ میں کرتا ہوں۔ اور مت نشانہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو، ان تبرو، اللہ تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، اور وتتقوا، اور تم تقوی نہیں اختیار کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور تم لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ ایک آدمی دو آدمی کی صلح کرانے چلا تھا، ان دونوں نے مل کر اسی کو پیٹا، اب اس نے قسم کھا لی آج کے بعد کسی کی صلح نہیں کراؤں گا۔ پھر دو آدمی لڑ پڑے، اس کو کہا یار صلح کرا، کہا میں نے قسم کھا رکھی ہے میں نہیں کر سکتا ہوں، فرمایا اس کے لیے اللہ کا نام کو نشانہ نہ بناؤ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ قسم کی بات آ چکی تو ایک قسم کی بات بھی سنتے چلو۔ بعض آدمی سے اچانک قسم نکل جاتی ہے، اور عربوں سے خاص طور سے واللہ واللہ تاللہ بات بات کے اوپر نکل جاتی ہے بغیر ارادے کے، فرمایا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرے، گزری ہوئی کوئی بات آدمی نے سوچا سچی مگر قسم کھا لی، اور بعد میں پتہ چلا وہ بات تو جھوٹی تھی اور میں نے ویسے ہی قسم کھا لی، فرمایا غلطی سے ہو گئی، اس پر بھی کوئی مواخذہ نہیں۔ دو قسم، لا یواخذکم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ تعالیٰ باللغو، لغو چیز کے بارے میں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں۔ اب میں نے دو باتیں لے لی، یہ احناف کا مسلک، ایک تو خام خواہ زبان سے نکل گئی، اور دوسرے گزری ہوئی بات جو جھوٹی تھی اور لیکن سچی سمجھ کر قسم کھا گیا۔ ولیکن یؤاخذ، لیکن پکڑے گا اللہ تعالیٰ تم کو بما، ان چیزوں کے بارے میں، کسبت قلوبکم، جو کمائی ہیں تمہارے دلوں نے، یعنی جب دل سے ارادہ کر کے قسم کھاؤ گے اس پر مواخذہ ہوگا۔ اور کیا مواخذہ ہوگا؟ وہ 7ویں پارے کے شروع میں آ رہا ہے، اس کا پھر کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر قسم پر پورا اتر جائے آدمی تو ٹھیک ہے، لیکن اگر پورا نہیں اترے گا تو توڑ دے گا قسم تو کفارہ دے گا۔ کیا کفارہ ہے وہاں، وہ تفصیل وہاں آ رہی ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، بڑا بردبار ہے۔ تم کیسے کیسے اس کے نام کو استعمال کرتے ہو، مگر پھر بھی معافی کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اب وہ مسئلہ جس کی وجہ سے یہ تمہید تھی، جس کی وجہ سے مسئلہ پیش آیا، کیا مسئلہ؟ کیونکہ بات تو عورتوں کی چل رہی ہے، عورتوں پر ظلم کرتے تھے، قسم کھا لیتے تھے کہ آج کے بعد میں تجھ سے نہیں ملوں گا، پھر طلاق بھی نہیں دیتے تھے، تو شریعت نے اس پر قدغن لگائی۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کی قسم کھائے گا، اور اس کو کہتے ہیں ایلا کرنا، تو اس کو صرف 4 مہینے کی اجازت ہے، 4 مہینے میں سے فیصلہ کرے رکھنا ہے کہ نہیں۔ اگر 4 مہینے میں دوبارہ قسم توڑ دی اور دوبارہ بیوی سے صلح کر لی تو بہت اچھی بات، قسم کا کفارہ ادا کرے، لیکن اگر 4 مہینے تک یہ نہیں کیا تو پھر یہ طلاق ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا، اور بیوی جہاں چاہے وہاں دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، اس کو اس طرح لٹکا کر کے نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ للذین یؤلون، ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں سے، ایلا کرنا وہی قسم کھانا، تربص، ان کے لیے انتظار کرنے کی اجازت ہے، 4 اشہر، 4 مہینے تک۔ فَإِنْ فَاءُوا، بس اگر وہ پورا کریں، اپنی قسم پر پورا اترے اور ارادہ کر لیں کہ ہم تو طلاق ہی دے دیں گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، نہیں، فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ قسم توڑ دیں، یعنی اس بات کو اعلان چھوڑ دیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، کفارہ ادا کریں۔ وَإِنْ عَزَمُوا، اور اگر انہوں نے ارادہ کر لیا الطلاق، طلاق کا، یعنی بیوی سے نہیں ملاقات کی، تو جمہور کا مسلک یہی ہے کہ 4 مہینہ ہوتے ہی پھر طلاق ہو گئی، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ پھر اس کو کورٹ مجبور کرے گا کہ طلاق دے، لیکن جمہور کا یہی ہے کہ نہیں، 4 مہینے ہو گئے طلاق ہو گئی، اب اس طرح نہیں لٹکا کر رکھا جا سکتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، علیم، جاننے والا ہے۔
وہ جانتا ہے, سن رہا ہے اس نے کیا ظلم کیا ہے. بیوی کو طلاق ہو گئی تو طلاق ہونے کے بعد کیا فوراً وہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے؟ فرمایا نہیں. میاں بیوی رہے ہیں, ایک زمانہ آپس میں گزارا ہے, اب اس کو طلاق ہوتے ہی دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. والمطلقات, اور طلاق دی ہوئی عورتیں, یتربصن, وہ روک کر رکھیں گی, بانفسہن, اپنے آپ کو, ثلاثۃ قروء, 3 بیماریوں تک, 3 حیض تک اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں گی. جب تک 3 حیض نہیں آئیں گے تب تک ان کو دوسری جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا یحل لہن, لیکن یہ 3 بیماریوں تک انتظار کریں گی. اور سورہ طلاق میں ہم پڑھیں گے کہ جن کو بیماری نہیں آتی ہے وہ 3 مہینے تک انتظار کریں گی. اور وہیں پڑھیں گے کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو, اس کا بچہ جیسے پیدا ہوگا تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. یہ پیریڈ اس کو عدت کہتے ہیں, عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ حمل والی ہے کہ نہیں ہے, اور اس کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا ہے, یہ تو عورت ہی بتائے گی. اس لیے فرمایا ولا یحل, اور حلال نہیں لہن, ان عورتوں کے لیے, ان یکتمن, کہ وہ چھپائیں, ما, اس چیز کو, خلق اللہ, جو پیدا کی اللہ نے, فی ارحامہن, ان کے پیٹ میں. مثلا پیٹ میں بچہ ہے اور اس کو پتا ہے کہ 9 مہینے کے بعد عدت ختم ہوگی, لیکن اس نے کہا نہیں مجھے مینسس آتے ہیں اور بس 3 مہینے کے قریب, چونکہ جس کو بیماری آتی ہے یہ تقریباً کم سے کم 55 دن میں, عمومی طور پر 80 دن 75 دن میں پوری ہو جاتی ہیں 3 بیماریاں. تو اس نے 80 دن کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے جی میری عدت ختم ہو گئی, حالانکہ عدت تو ابھی 9 مہینے تک باقی ہے, اور اس کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا, تو یہ نکاح تو ہوا ہی نہیں, یہ نکاح ہی نہیں ہوا, تو یہ اس نے بڑا جرم کیا. اس لیے فرمایا حلال نہیں لہن, ان کے لیے, ان یکتمن, کہ وہ چھپائیں, ما, اس چیز کو, خلقہ, جو پیدا کی اللہ نے, فی ارحامہن, ان کے شکموں میں. ان کن, اگر ہیں وہ, یؤمن, ایمان رکھتی ہیں, باللہ, اللہ پر, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر. اور یہ جو عدت کے دن ہیں یہ انتظار کیوں رکھے گے 3 مہینہ؟ فرمایا اس لیے کہ 3 مہینے میں دماغ ٹھیک ہو جائے. چونکہ عدت, طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے تو جو کام کرنے سے ہو جاتے ہیں ان کاموں میں سب سے بدترین کام طلاق ہے, بہت ناپسندیدہ. لیکن اسلام دین فطرت ہے, یہ آدمی کو باندھ کر بھی نہیں رکھ سکتا ہے. مزاج تو جڑتے نہیں اور ان کو باندھ کر رکھا جائے اس کا بھی قائل نہیں. اگر طلاق دینے کی نوبت آ ہی جائے تو پھر 1 طلاق دے, اور 1 طلاق بھی کب؟ جب پاکی کے دن ہو, بیماری کے دنوں میں نہیں. اور پاکی کے دن بھی وہ جن میں آپس میں ملاقات نہ ہوئی ہو, ان میں 1 طلاق دے. پھر 3 حیض تک دونوں انتظار کریں, آپس میں سوچیں, مشورہ کریں. وہ وہیں رہے گی, اسی گھر کے اندر عدت گزارے گی. اگر دونوں نے توبہ کر لی اور شوہر کا دماغ بھی ٹھیک ہو گیا اور کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں, تو بس واپس رجوع کر لیا کہ ہم اس بات سے اعراض کرتے ہیں, اس بات سے توبہ کرتے ہیں, اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. بے شک 1 طلاق اکاؤنٹ ہوگی اس کے کھاتے میں, لیکن یہ دوبارہ میاں بیوی بن گئے, کوئی نکاح کرنے کی بھی ضرورت. اور زندگی میں پھر اس طرح 1 طلاق دے دی, پھر اپنے الفاظ واپس لے لیے 3 مہینے کے اندر, تو پھر میاں بیوی بن گئے. لیکن جب 3 مہینے گزر گئے, عدت کے دن گزر گئے, نکاح ٹوٹ گیا. اب وہ دوبارہ میاں بیوی خالی الفاظ واپس لینے سے نہیں بن سکتے, لیکن اس کے باوجود بھی زندگی میں جب چاہے نکاح کر سکتے ہیں. یہ 2 طلاقیں ہو گئیں, آگے آ رہا ہے 3 کا. اگر تیسری بھی دے دے تو پھر یہ مذاق تھوڑا ہے کہ ساری زندگی یوں ہی طلاق دیتے رہیں اور نکاح کرتے رہیں اور رجوع کرتے رہیں, آخر وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. اس کے بعد دوبارہ رجوع کرنے کی, نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے, وہ آگے آ رہا ہے. لیکن جب تک یہ دن ہے, وَبُعُولَتُهُنَّ, اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں, بِرَدِّهِنَّ, ان عورتوں کو واپس لوٹا لینے کی, رجوع کرنے کی, فی ذالک, اس عرصے میں, عدت کے عرصے میں, ان ارادو اصلاحا, اگر وہ شوہر ارادہ کرتے ہیں اصلاحاً, صلح کرنے کا, درست کرنے کا, توبہ شوبہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, یہ جو کہا گیا کہ تم نے قسم کھائی اور اس قسم کو 4 مہینے تک تمہیں اجازت ہے, یہ کیوں حکم دیا گیا؟ فرمایا اس لیے کہ جس طرح شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں, بیوی کے بھی تو شوہر پر حقوق ہیں. وہ یوں ہی لٹکا کے رکھے اس کو, یوں ہی طلاقیں دیتا رہے, یوں ہی رجوع کرتا رہے. جس طرح دور جہالت میں 40 بار طلاق دیتے تھے, رجوع کرتے رہتے, فرمایا ایسی بات نہیں. وَلَهُنَّ, اور ان عورتوں کے لیے, مثلو, برابر, الذی علیہن, ان عورتوں کے لیے حقوق ہیں, مثلو, ان حقوق کے برابر, علیہن, جو ان کے اوپر ہیں, جس طرح کے ان پر حقوق ہیں اتنے ان کے ذمے ہیں, بالمعروف, نیکی کے ساتھ.
جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، لہن ان عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، جیسا ان کے اوپر حقوق ہیں ویسے ان کے لیے حقوق ہیں مردوں کے اوپر۔ تاہم زندگی گزارنی ہے، دو آدمی ہیں، دو میں سے ایک کو امیر بننا ہے، ایک کو مامور بننا ہے، یعنی گھر میں سے کم گھر کا سردار بنانا ہے، اپنا بڑا ماننا ہے تو کس کو مانے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے عورتوں پر درجاتن تھوڑی سی فضیلت ہے، بلندی ہے کہ امام وہ رہے گا، یہ مقتدی رہے گی۔ واللہ عزیز، اور اللہ غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ طلاق کی بات آ گئی تو جس طلاق کے بعد رجوع کر سکتے ہیں وہ کتنی طلاق ہو سکتی ہیں؟ طلاق تو مرتان، دو مرتبہ ہے۔ طلاق سے مراد وہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی طلاق رجعی، الطلاق الرجعی، وہ طلاق جس کے بعد شوہر الفاظ واپس لے لے اور میاں بیوی بن جائیں مرتانی، وہ دو مرتبہ بس۔ ایک دی 3 مہینے تک رجوع کا حق، دوبارہ دے دی 3 مہینے تک رجوع کا حق، تیسری دے دی اب نہیں، تو 2 طلاقیں دے دی۔ فَإِمْسَاكٌ، پھر روک لینا ہے بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ، اور تَصْرِيحٌ، یا چھوڑ دینا ہے بِإِحْسَانٍ، احسان کر کے۔ وَلَا يَحِلُّ، اور حلال نہیں، لَكُمْ، تمہارے لیے، أَن تَأْخُذُوا، کیا حلال نہیں؟ کہ جب تم چھوڑنے کا ارادہ کرو تو جو کچھ دے چکی ہو بیوی سے اس سے واپس لو۔ لا يحل، حلال نہیں، لکم، تمہارے لیے، اے مردو، ان تاخذوا، کہ تم واپس لے لو، مما، اس میں سے، آتیتم، جو تم دے چکے ہو، آتیتمو، تم دے چکے ہو، ہن، ان عورتوں کو، شیئن، اس میں سے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں۔ کچھ کا مطلب مہر کے طور پر دیا ہے اس کو بھی واپس نہیں لے سکتے، اور گفٹ کے طور پر دیا ہے اس کو بھی واپس نہیں لے سکتے۔ لیکن ایک دوسری شکل، وہ کیا دوسری شکل؟ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ یخافا، وہ دونوں ڈریں، اللہ یقیما، کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو۔ کیا مطلب؟ دونوں میں کھچاؤ اتنا ہو گیا اور بیوی نہیں رہنا چاہتی ہے شوہر کے یہاں، اور وہ کہتی ہے کہ اس نے کوئی زیادتی مجھ پر نہیں کی ہے، البتہ میرا دل نہیں لگتا ہے اس کے گھر کے اندر، اور وہ علیحدگی چاہتی ہے، تو پھر تم کو حق ہے کہ تم کہو کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں دل نہیں لگتا ہے تو ہمارا مہر واپس دے دو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر تم کو ڈر لگے، تم کون؟ اے میاں بیوی کے سرپرست ہو، اے دونوں کے خاندان کے لوگوں، اے وقت کے حاکموں، اگر تم کو ڈر لگے، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں نہیں قائم رکھیں گے اللہ کی حدوں کو، کہ میاں بیوی تو بنے رہیں گے لیکن کھٹ پٹ شروع، اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق تلف کریں گے اور آخرت برباد ہو جائے گی دونوں کی، تو ایسے وقت میں فلا جناح، کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر، فیما، اس بارے میں، افتدت، جو فدیہ دے گی عورت بھی، اس کے بدلے میں کہ شوہر اس کو طلاق دے دے اور وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دے۔ کتنا فدیہ دے؟ وہ حدیث نے طے کیا، ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، تو بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، آپ نے ان سے پوچھا ان میں کوئی کمی؟ کا کوئی کمی نہیں ہے، مگر میرا دل ان کے ہاں نہیں لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا انہوں نے مہر میں کیا دیا؟ کہا ایک باغ دیا، تو کہا کہ تم باغ واپس دینے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے کہا باغ بلکہ کچھ اور بھی دے دوں گی کیونکہ میری طرف سے ان کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا بس باغ ہی دینا ہے، اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بیوی یہ گویا رشوت دے رہی ہے، فرمایا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، تاکہ آپس میں زندگی اچھی طرح گزرے۔ شوہر واپس لے رہا ہے مہر تو بظاہر بڑی گندی سی بات لگ رہی ہے، لیکن اگر لے لے گا ایسے حالات میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر نہ لے تو بہتر ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تو تم ان کو کراس نہ کرو۔ کیا ہے کراس کرنا؟ کہ بیوی طلاق نہیں مانگ رہی تھی، اس نے اتنا تنگ کیا کہ اس کو مجبور ہو کر جان چھڑانے کے لیے کہنا پڑا کہ اس نے کوئی ظلم نہیں کیا مگر میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں اور میں اس کا مہر واپس دوں گی۔ اگر ایسا کوئی ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں ظلم کرنے والے۔ دیکھیے 2 طلاقیں ہو چکی، فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس نے طلاق دے دی، ہاں اس عورت کو دوسری بار بھی، تیسری بھی طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ، تو حلال نہیں، لہو، اس کے لیے، من بعد، اس کے بعد یہ بیوی کبھی بھی جائز نہیں۔ وہ سمجھے ایک دوسرے کے لیے مر گئے ہیں، اب ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ایک طریقہ، وہ کیا؟ اس نے دوسرے شوہر سے نکاح کیا اور اتفاق سے دوسرا شوہر مر گیا، اب یہ بیچاری پھر بیوہ ہو گئی، تو اس نے چاہا کہ نہیں میں پہلے خامد سے ہی نکاح کر لوں، تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر کر سکتی ہے۔ اس کو فرمایا حتی تنکحا،
یہاں تک کہ نکاح کر لے زوجن کوئی شوہر غیرہ ہو اس کے علاوہ، دوسرے شوہر نے نکاح کیا پھر وہ مر گیا یا اتفاق سے وہاں جھگڑے ہو گئے اور پھر طلاق ہو گئی، لیکن اگر وہ کوئی پلان کے تحت ایسا کرے گا وہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پس اگر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے نہ وہاں بنے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان يتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کریں، مگر کب؟ پہلے سوچیں کہ ہم میاں بیوی کے حقوق ادا کر سکیں گے، ایسا نہ ہو کہ شوہر پھر ظلم کرے اور جہنم میں چلا جائے، بیوی سے پھر زیادتی ہو جائے اور جہنم میں چلی جائے۔ ان ظنا، اگر دونوں یقین کریں، ان یقیما، کہ وہ قائم کر سکیں گے حدود اللہ، اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا، اللہ ان کو کھول کر بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اب یہ طلاق کا طریقہ ہے جو میں نے بتایا، اگر کسی نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا اور اس نے ایک کی بریسٹ مارا اور تینوں اکٹھی دے دی، تو یہاں تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ طلاق نہیں واقع ہوگی، اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ طلاق بھی واقع ہو جائے گی، اور پوری امت کا اسی پر اتفاق ہے، چند حضرات اس سے باہر ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں۔ سعودی حکومت نے 1990 میں اس کے اوپر عالمی سطح پر کانفرنس بلائی، اور تقریباً تمام علماء کا آخری فیصلہ یہی آیا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو طلاق ہو جائے گی، لیکن اس نے بڑا جرم کیا، کئی جرائم اکٹھے کر لیے، مگر جرم تبھی تو جرم مانا جائے گا کہ اس کے کرنے سے ہو جائے، اگر کوئی کرائم ہوا ہی نہیں تو پھر سزا کس بات کی ہے؟ جرم ہے تبھی تو مانا گیا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، ایک دو دے دو، کچھ بھی دو، فَبَلَغْنَ، تو وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی مدت کو، یعنی ان کی عدت پوری ہونے لگے، اب فیصلہ کرو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، تو روک کر رکھو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ، اگر رجوع کرنا ہے، دوبارہ میاں بیوی بننا ہے تو پھر ارادہ کرو کہ اثر نو اب نیکی کی زندگی گزاریں گے، او سرحو، یا چھوڑ دو تم ہن ان کو، بِمَعْرُوفٍ، نیکی کے ساتھ۔ چھوڑنے کا مطلب ایک طلاق دی تھی، عدت پوری ہونے لگی، تم نے کہا جی میں الفاظ واپس نہیں لیتا ہوں، تو بس یہی ہو گئی طلاق، اب نکاح ٹوٹ گیا، وہ جہاں چاہے دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور مت روک کر رکھو تم ان کو، عدت پوری ہونے لگی، تم نے کہا نہیں آؤ دوبارہ صلح کر لیتے ہیں، کر لی صلح، مگر دل کے اندر چور چھپا ہوا ہے، کیا؟ زِرَارًا، مت روک کر رکھو تم ان کو، زِرَارًا، تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کرو، کہ کچھ ظلم کرنے باقی تھے، اس کو دوبارہ نکاح میں لاتا ہوں پھر وہ ظلم کروں گا۔ تو اگر کوئی ایسا کرے گا تو کیا کرے گا؟ فرمایا اپنے آپ کو جہنم میں ڈالے گا، اور کیا کرے گا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، تو جو ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ، یقیناً اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنی جان پر، حالانکہ ہمارے حساب سے کس پر ظلم کیا؟ بیوی پر، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ کس پر ظلم کیا؟ اپنے آپ پر۔ بیوی پر کیا ظلم کیا؟ وہ تو اور 10-15 سال اس کے ساتھ گزارے گی، آخر دونوں مر جائیں گے، اور یہ اس جہنم میں جائے گا جہاں پتہ نہیں کتنے کروڑ سال کے بعد نکلے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ، اور مت بناؤ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے حکموں کو، حضواً، مذاق کرنے کا ذریعہ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ مذاق نہیں، یہ اللہ کے حکم ہیں، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر کی۔ دور جہالت کو دیکھو کس طرح لوگ طلاق کے نظام میں پریشان تھے، اللہ نے تم پر یہ کرم کیا، تم کو ایک نظام دے دیا۔ وما انزل اللہ، اور یاد کرو، انزل، جو اتارا اللہ نے، علیکم، تمہارے اوپر، من الکتابی، یعنی یہ کتاب اتاری، والحکمت، اور دانش مندی کی باتیں اتاری، یعظکم بہ، اللہ نصیحت کرتا ہے تم کو اس کے ذریعے سے، دونوں کے حقوق مرتب ہوئے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ایک اور مسئلہ، آدمی نے بیوی کو طلاق دی ایک، اور 3 مہینے اس کو سوچنے کا موقع تھا، 3 مہینے بھی گزر گئے، تو نکاح ٹوٹ گیا۔ جب نکاح ٹوٹ گیا، اب بیوی جہاں چاہے وہاں نکاح کرے، اتفاق سے کچھ اور دن گزرے، سال گزرے، 2 سال گزرے، اس کے بعد اس عورت کو کہیں سے رشتہ آیا، تو اس پہلے والے شوہر کا بھی دماغ ٹھیک ہوا، تو اس نے ایک نیا رشتہ بھیجا، چونکہ نکاح تو کر سکتے، ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اس نے بھی رشتہ بھیجا کہ میں بھی متمنی ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، معافی مانگتا ہوں، دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کی نا وہ غیرت کی رگ کے اوپر گویا قرآن نے ہاتھ رکھ دیا۔ ایسے وقت میں بیوی سے پوچھو کہ تمہیں نیا رشتہ پسند ہے کہ پہلا شوہر پسند ہے، 100% وہ یہی کہے گی مجھے پہلا گھر پسند ہے، وہ میں نے دیکھا ہوا ہے۔ لیکن جو اس کے ماں باپ ہوں گے، اور خاص طور سے بھائی ہوں گے جوان، وہ کہیں گے اچھا اس کمینے کے ساتھ پھر رشتہ داری کرے جس نے ہماری بہن کو طلاق دی۔ قرآن پاک نے کہا عقل مندی سے کام لو، ایسے موقع پر عورت کی رائے معتبر ہے،
اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو پہلے سے ہی کرنے دو۔ اور صحابہ کے بیچ میں یہ مسئلہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے معقل بن یسار، ان کی بہن تھی لیلہ بنت یسار، ان کے شوہر تھے ابو البدہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو البدہ نے طلاق دے دی، عدت میں انتظار کرتے رہے کہ شاید رجوع کریں گے، رجوع بھی نہیں کیا، عدت ختم ہوئی، نکاح ٹوٹ گیا۔ اب ایک زمانہ گزرا تو دوسری جگہ سے حضرت لیلہ کو رشتہ آیا، انہوں نے بھی رشتہ بھیجا۔ حضرت لیلہ نے اپنے گھر والوں کو اشارہ کیا کہ میرے لیے یہی پہلا شوہر مناسب ہے، تو ان کے بھائی معقل نے کہا اس سے دوبارہ رشتہ کریں، اس سے بالکل ہم نہیں رشتہ دیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ تو پہنچ جائیں وہ اجلہن اپنی مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوا تو مت روک کر رکھو تمہن ان کو أَن يَنكِحْنَ کہ وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے پہلے شوہروں سے، اذا تراضوا جب وہ راضی ہو جائیں، کون؟ پہلا شوہر اور یہ طلاق شدہ عورت، یہ راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف نیکی کے ساتھ۔ ذالک یوعظ بہ، یہ ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، من اس آدمی کو کان منکم جو تم میں سے یؤمن باللہ اللہ کو مانتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے گھر کو مانتا ہے۔ یہ اللہ کی نصیحت ہے، ان حکموں پر عمل کرو۔ یہ جو کہا کہ پہلی جگہ نکاح کرنے دو اس عورت کو اور اپنی بناوٹی غیرت کے اوپر مت اتراؤ، یہ حکم کیوں دیا گیا؟ ذالکم ازکا لکم، یہ بات تمہارے لیے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اگر دوسری جگہ نکاح کریں گے تو اس میں دل میں بڑی خرابیاں آ سکتی ہیں، اور دوسرے خامد کو کہے گی وہ پہلا ہی اچھا تھا، اس کے تو اخلاق اس سے بھی بدتر ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا دماغ میں آئے گا، یہ بہتر ہے جو پہلا رشتہ تھا۔ وہ اطہر اور ظاہری طور پر بھی زیادہ پاک ہے۔ ظاہری طور پر کیسے؟ ہو سکتا ہے کہ پرانا شوہر کبھی اس کے گھر کے پاس سے بھی گزرے تو لوگ دیکھنے والے کہیں گے لگتا ہے ان کے ابھی تعلقات ویسی ہیں۔ واللہ یعلم، لوگو اللہ کا حکم مانو، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے ہو، اللہ کو یہ راز معلوم ہے، وہ تمہیں یہ راز بتاتا ہے۔ کئی دفعہ میاں بیوی میں تلخی اور جھگڑے کی نوبت بچے کو دودھ پلانے پر بھی آ جاتی ہے، اس وجہ سے آگے کچھ دودھ پلانے کے احکام، اور دودھ پلانے کے احکام وہ بھی ہیں جو بیوی ابھی نکاح میں ہے، اور وہ احکام بھی ہیں کہ اگر کوئی بچے والی ہے اور بچے اور گھر والی کو طلاق ہوگی تو بچے کو دودھ کون پلائے گا۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں گی اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال، کاملین پورے 2 سال، لیکن پورے 2 سال ان کو 2 سال تک پلانا فرض نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ لمن ارادہ، یہ حکم اس کے لیے ارادہ جو ارادہ کرے، ان یتم کہ پورا کرے گا وہ الرضاعۃ دودھ کی مدت کو۔ اگر کوئی کہے نہیں میں 2 سال سے پہلے بند کروں تو کر سکتا ہے، لیکن 2 سال کے بعد اجازت نہیں ہے۔ وعلی المولود لہ، وعلی اور اس آدمی پر المولودی بچہ ہے، لہو جس کا، اور وہ آدمی جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے رزقہن ان عورتوں کی روزی، وکسوتہن اور ان کے کپڑے، بالمعروف نیکی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کو کپڑے دے، ان کو روٹی دے، ان کا خرچہ دے، اور خاص طور سے بچے کے ایام میں بہت خرچے بڑھ جائیں گے، سب کچھ برداشت کرو۔ کیوں؟ علی المولود، بچہ تمہارا ہے، یوں نہیں کہا باپ بلکہ یہ کہا جس کا بچہ ہے، بھئی تمہارا بچہ ہے نا، اس کی وجہ سے خرچہ بڑھا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، مگر کتنا خرچہ دے اس کو، لا تکلف نہیں ذمہ داری ڈالی جائے گی، نفس کسی جان پر، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ لا تضار نہ تکلیف دی جائے والدۃ ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود اور نہ تکلیف دی جائے اس آدمی کو، مولود بچہ ہے، لہو جس کا، اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی بچہ کھینچا تانی کا ذریعہ بن جائے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی بہت پیسے والا ہے اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ کرے گا، اور جھونپڑی والا ہے تو جھونپڑی کے مطابق کرے گا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اگر اتفاق سے باپ مر گیا اور یہ بچہ یتیم ہے تو جو بھی بچے کے وارث بنیں گے، جو باپ کے اوپر فرائض تھے حقوق، وہ سب اب ان وارثوں کے اوپر فرض ہو جائیں گے۔ بے شک وہ بچے کی جائیداد میں سے خرچہ کریں، مگر بہرحال وہ وارث کریں گے، جو اس کے وارث بنیں گے۔ وارث کون ہوگا؟ مثلا دادا ہوگا، چاچا ہوگا، جو بھی ہوگا۔ فَإِنْ أَرَادَا پس اگر وہ دونوں ارادہ کریں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، میاں بیوی دونوں ہم دودھ چھڑا دیتے ہیں، عن تراض منہما دونوں کی رضامندی سے،
وتشاور اور دونوں کے مشورے سے، فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں، مگر آپس میں مشورہ کرو، رضامندی سے فیصلے کرو، بچے کو جھگڑے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، تم چاہو، أَنْ تَسْتَرْضِعُوا کہ تم دودھ پلاؤ، أَوْلَادَكُمْ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے، ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلانا چاہو، فرمایا تب بھی کوئی حرج نہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کسی سے دودھ پلا سکتے ہو۔ عرب کا عام رواج تھا کہ کسی دوسری سے دودھ پلاتے تھے، لیکن وہاں بھی جھگڑا نہ ہو، جس سے دودھ پلانی ہے اس کی مزدوری دو۔ وَإِذَا سَلَّمْتُمْ جب تم حوالے کر دو، ماں وہ چیز آتیتم جو تم نے دینی ہو، بالمعروف نیکی کے ساتھ، جو مزدوری طے ہوئی ہے وہ ان کے حوالے کرو، پھر دودھ پلا سکتے ہو۔ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ میں نے ترجمہ کیا اس انداز سے کہ بیوی ابھی نکاح میں ہے، اور اگر بیوی نکاح میں نہیں ہے تو تب بھی ویسی ترجمہ ہو جائے گا۔ وہ کیسے؟ اگر نکاح میں ہے اور وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کا خرچہ دینا ہے اس لیے کہ وہ بیوی ہے، لیکن اگر نکاح میں نہیں ہے تو طلاق ہو چکی ہے تو پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو تب بھی اس کو مزدوری دینی ہے، مگر اب کیا کرنا ہے؟ اس کو اس کی مزدوری دینی ہے۔ ایک تو شوہر کو بچے کا خرچہ دینا ہے، خرچہ کیا ہو گیا؟ دوائی، دوسری چیزیں جو بھی اس کو ضرورت ہے، کپڑے وپڑے۔ دوسرے چونکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں ہے اور اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو دودھ پلانے کی مزدوری اس کو دینی ہے۔ کتنی مزدوری؟ بالمعروف، جو بھی عرف کے اعتبار سے طے ہو جائے۔ مالدار اپنے مالداری کے اعتبار سے دے، غریب اپنی غربت کے اعتبار سے دے۔ آگے چونکہ بات چلی تھی کہ اگر طلاق ہو جائے تو عدت کتنی گزارے، تو سوال پیدا ہوا اگر شوہر مر جائے، جیسے ابھی وارث کا بھی ذکر آیا نا کہ اگر شوہر مر جائے تو بچے کے خرچہ کون دے گا؟ جو وارث بنے گا بچے کا وارث یعنی دادا یا اس کا بھائی یا اس کا چاچا۔ تو اگر شوہر مر جائے تو عدت کتنی ہے؟ والذین اور وہ لوگ یتوفون جو وفات پا جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویوں کو، یتربصن وہ انتظار کریں گی، روک کر رکھیں گی، بانفسہن اپنے آپ کو، اربعۃ اشہر وعشرہ 4 مہینے تک، وعشرہ اور 10 راتوں تک۔ 4 مہینہ اور 10 راتیں، دن بھی اسی میں آگے۔ 4 مہینہ 10 دن جو عرف عام میں مشہور ہے، قرآن نے تو عشرن کہا راتیں، 4 مہینے 10 دن تک وہ انتظار کریں گی۔ لیکن یہاں انتظار کیسا ہے کہ اس بیچ میں وہ بناؤ سنگار بھی نہیں کریں گی اور اپنے آپ کو ایک طرح سے غم میں گزاریں گی۔ باقی کسی آدمی کو جب کسی کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہیں، لیکن بیوی کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے مرنے پر وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے۔ لیکن اگر حمل والی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر بچے کا حمل، وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی۔ اور عدت کہاں گزارے گی؟ جہاں شوہر کا انتقال ہوا وہیں گزارے گی۔ فَإِذَا بَلَغْنَا رات دوسری جگہ گزارنے کی اجازت نہیں ہے، دن میں اگر ضرورت سے جائے بھی تو شام کو واپس۔ فَإِذَا بَلَغْنَا تو جب پہنچ جائیں وہ عورتیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مقرر کی ہوئی عدت کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس چیز کے بارے میں، فعلن جو کریں گی وہ، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف نیکی کے ساتھ۔ مطلب بیوہ عورت کی جب 4 مہینے 10 دن ہو گئے اور جوان عورت ہے اور وہ دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اے ان کے ذمہ دارو، تم پر کوئی حرج نہیں، ان کو نکاح کرنے دو۔ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کے نکاح کراؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ ابھی عدت گزر رہی تھی 4 مہینے 10 دن، اس بیچ میں کوئی آدمی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، رشتہ بھیج سکتا ہے۔ کہا اس دور میں نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں، نکاح کا پیغام بھیجنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہاں اگر کوئی اشارے سے اتنی بات کر دے کہ میں بھی ایک ایسا آدمی ہوں کہ جس کو نکاح کی تلاش ہے، تو اس طرح کا اشارہ کرنے کی اجازت ہے، نکاح کرنے یا نکاح کے پیغام دینے یا منگنی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما عرضتم جو تم اشارہ کر دو، جس چیز کے ذریعے اشارہ کرو تم، من خطبۃ النساء عورتوں کے پیغامات میں سے پیغام دے دو، او اکننتم یا تم یہ بات چھپا کر رکھو، فی انفسکم دل میں بات ہے کہ جب عدت ختم ہوگی تو بیوہ کو سہارا دینے کے لیے میں ایسا کروں۔ علم اللہ انکم جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم کہ تم ستذکرون ان قریب ذکر کرو گے، ہن ان سے، تو اللہ کو معلوم ہے، اس لیے یہ اجازت دے دی کہ اس دور میں اگر دل میں رکھو گے تو گناہ نہیں ہے،
دیکھیے دل میں رکھنے کی بات بھی گویا اگر اجازت نہ ہوتی تو رکھنا بھی گناہ تھا۔ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ، لیکن تم ان سے وعدہ مت کرو سرًا پوشیدہ طور پر، إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کہہ دو قولا معروفہ، کوئی نیکی کی بات اشارہ کر دو۔ وَلَا تَعْزِمُوا، اور مت پکا کرو تم عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کو، نکاح کی گرہ کو مطلب منگنی نہ کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھی ہوئی بات، اجلہ، اپنی مدت کو، لکھی ہوئی بات سے مطلب وہی 4 مہینہ 10 دن کی عدت۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، تو تم اللہ سے بچو، ڈرو اس سے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور، کہ اللہ بخشنے والا ہے، رحیم رحم، حلیم، برداشت کرنے والا ہے، گناہ ہوتے ہیں فوراً سزا نہیں دیتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ عدت کی 2 باتیں آ گئیں کہ اگر اس کو حیض آتا ہے تو پھر اس کی عدت کتنی ہے، نہیں آتا ہے تو اس کی عدت 3 مہینے، شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن۔ لیکن ایک چیز اس کے علاوہ ہے، وہ کیا ہے کہ اگر کسی عورت کی رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو جائے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ سورہ احزاب میں آ رہا ہے، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، ان کی کوئی عدت نہیں ہے۔ لا جناح علیکم، ایک دوسرا مسئلہ کہ نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق ہو، تو کیا رخصتی سے پہلے بھی طلاق ہو سکتی ہے؟ فرمایا اگر نوبت پہنچ جائے اور کوئی نباہ کی شکل نہ بنے تو ہو سکتی ہے۔ وَلَا جُنَاحَ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جب تک کہ تم نے ان کو چھوا بھی نہ ہو، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، ایک شکل۔ دوسری شکل یہ کہ نکاح ہوا اور مہر بھی طے نہیں ہوا، اس کے بغیر ہی کیا طلاق دے سکتے ہیں، رخصتی بھی نہیں، مہر بھی نہیں۔ او تفریضوا، لم پوشیدہ، یا تم نے مقرر نہ کیا ہو، لہن، ان کے لیے، فریضہ، وہ چیز جو بڑی مقرر ہے یعنی مہر، تو ایسے وقت میں ان کو طلاق دے دیں، مہر مقرر نہیں تھا، رخصتی ہوئی نہیں تھی، تو پھر کیا کریں، ان کو مہر میں کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، مہر تو مقرر ہی نہیں تھا۔ فرمایا نہیں، چونکہ نکاح ہوا ہے تب بھی کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، اور ان کو تم کچھ زندگی گزارنے کا سامان دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، مالدار کے اوپر اس کی حیثیت کے مطابق، وَعَلَى الْمُقْتِرِ، اور غریب کے اوپر قَدَرُهُ، اس کی قدر کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق۔ تو کم سے کم کتنا دے آدمی؟ تو کم سے کم فرمایا کہ کپڑوں کا ایک جوڑا دینا تو اس کے ذمہ ضروری ہے۔ زیادہ کتنا دے؟ فرمایا جتنا دے سکتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے نکاح کیا، حالات ایسے بنے کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور بعد میں پتہ چلا مہر بھی مقرر نہیں تھا، 30,000 درہم دے دیے، چاندی کے سکے۔ لوگوں نے اعتراض کیا اتنا زیادہ؟ فرمایا قرآن نے کہا اپنی حیثیت کے مطابق دو، میں اتنے دے سکتا ہوں، کہیں قیامت کو میرے سے نہ پوچھا جائے کہ تو دے سکتا تھا پھر دیے کیوں نہیں۔ متاعا بالمعروف، زندگی گزارنے کا سامان دو نیکی کے ساتھ، حقا علی المحسنین، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، نیکی کرنے والوں پر۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان کو طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسو، کہ چھوا ہو تم نے، ہن، ان کو، وقد فرضتم، اور مقرر کیا ہو، لہن، ان کے لیے تم نے، فریضتاً، مقرر کی ہوئی چیز یعنی مہر، مہر مقرر تھا اور طلاق ہو گئی اور رخصتی ابھی ہوئی نہیں تھی، وہ تو شکل تھی کہ مہر مقرر نہیں، اب کتنا مہر ملے گا؟ فنصف ما فرضتم، تو آدھا ملے گا جو تم نے فرض کیا تھا، جتنا مقرر کیا تھا اس میں سے آدھا اس کو دے دو، آدھا معاف ہو گیا چونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، عورتیں کہہ دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے آدھا بھی نہ دو، او یعفو، یا وہ معاف کر دے، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، وہ معاف کر دے۔ وہ کون ہے؟ جمہور امت کہتی ہے شوہر، کہ شوہر معاف کر دے، یعنی شوہر کہے کہ نہیں میں پورا دوں گا، بیوی کہتی ہے میں آدھا بھی نہیں لوں گی اور شوہر کہتا ہے نہیں میں پورا دوں گا، اگر شوہر پورا دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں گانٹھ ہے وہ معاف کر دے، اس سے مراد ہے کہ بیوی کے خاندان والے اس کے وارث معاف کر دے۔ وَأَن تَعْفُوا، ارے شوہرو تم معاف کرو، اقرب، یہ زیادہ قریب ہے للتقوی، پرہیزگاری کے، اگرچہ اللہ نے اجازت دے دی کہ اب آدھا دے دو، لیکن اگر تم پورا دو اور آدھا بھی معاف کر دو انہی کی طرف، یہ زیادہ بہتر ہے۔
وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور اللہ چاہتا کیا ہے؟ فرمایا چاہتا یہ ہے کہ جب جس طرح خوشی سے آپس میں ملے تھے، اگر جدائی ہونے لگ ہی جائے، طلاق ہونے لگے، تو ایسی خوشگوار ماحول میں ہو کہ بیوی شوہر پر احسان کرے اور شوہر بیوی پر احسان کرے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ، اور مت بھولو تم الفضل، مہربانی کرنے کو، بینکم، آپس میں، ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ ایک دوسرے پر مہربانی کرو گے، نیکی کرو گے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، بصیر، اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ آدمی کے اندر یہ صفت پیدا ہو، اللہ اکبر، کہ ڈھیروں خزانہ دیا ہو اور طلاق کے وقت میں ایک حبہ بھی واپس نہ مانگے، اور بیوی کہے میں معاف کروں اور شوہر کہے میں معاف کروں، یہ تقوی کی کیفیت کیسے پیدا ہوگی؟ فرمایا اس کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ بے نمازی کو تقوی نہیں نصیب ہو سکتا ہے، ہائے ہائے۔ اور ہم نے دیکھے ایسے موقع پر کن چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، تو آپ کہیں نمازی بھی جھگڑا کر رہے تھے، تو یہ رب کعبہ کی قسم آپ یقین سے مانو کہ پھر وہ حقیقی نمازی نہیں تھا۔ حقیقی نمازی وہی ہوگا جو ایسے وقت میں یہی چاہے گا کہ سب کچھ یہ لے لے، اور وہ بیوی کہے کہ نہیں اسی کو دے دو۔ حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور سے درمیانی نماز عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ بیچ کی نماز میں کوئی 45 اقوال ہیں، لیکن چونکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی عصر کی نماز چھوٹی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا انہوں نے تو ہماری صلاۃ وسطیٰ بھی چھڑا دی، تو اس سے معلوم ہوا کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز۔ کیوں؟ یہ خطرے کے وقت ہوتا ہے، نماز قضا ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور تم کھڑے رہو اللہ کے سامنے قانتین، عاجزی کے ساتھ۔ لیکن زید بن ارقم کی روایت ہے کہ عاجزی سے مراد ہے چپ کھڑے رہو۔ تو پوچھا چپ کا مطلب؟ کہ جب تک یہ آیت نہیں آئی تھی تب تک نماز میں بولنے کی اجازت تھی، باہر سے کوئی آتا تھا سلام بھی کرتا تھا، بلکہ پوچھتا تھا کتنی رکعتیں ہوئیں، تو ہم بتا دیتے تھے اتنی رکعتیں ہوئیں۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اب بولنے کی اجازت نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا، نماز کتنی پابندی، نماز کتنی ضروری ہے؟ فرمایا اتنی ضروری ہے کہ عین میدان جنگ میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم کو ڈر ہو، یعنی تم کھڑے ہو کر اچھی طرح نماز نہ پڑھ سکو، فَرِجَالًا، تو رجال راجل کی جمع، پھر کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو۔ اور بخاری نے روایت کی کہ کھڑے بھی مراد ہے اور چلتے چلتے بھی مراد ہے، پھر بھاگتے دوڑتے چلتے سواری پر، اور رکبانن، یا سواری پر ہی نماز پڑھ لو، جس حالت میں موقع ملے اسی میں پڑھو، مگر پڑھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اس نے سکھایا، تم کو مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، توجہ، ذرا اہمیت کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھیں، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہم سمجھیں انشاءاللہ یہ درست ہے۔ کیا؟ اوپر بیان ہو چکا کہ جس عورت کے شوہر انتقال کر جائے تو وہ 4 مہینے عدت گزارے، 4 مہینہ 10 دن، لیکن سورہ بقرہ اس وقت میں نازل ہو رہی ہے کہ ابھی وراثت نہیں طے ہوئی، یہ تو ہم ابھی پڑھ چکے ہیں پیچھے، ابھی وراثت کے احکام مرتب نہیں ہوئے، اس لیے ایک دوسرا حکم دیا گیا۔ کیا دوسرا حکم دیا گیا؟ کہ ابھی وراثت تو طے نہیں ہوئی، تو شوہر مرتے ہوئے وصیت کر جائے اپنے رشتہ داروں کو کہ میری بیوی کو 1 سال کا تو خرچہ دیتے رہنا، اور 1 سال تک اس کو میرے گھر سے نکلنے پر بھی مجبور نہیں کرنا، تب تک اللہ کرے گا اس کو کوئی اچھا رشتہ مل جائے گا تو جہاں جائے، مگر 1 سال کا میری جائیداد میں سے خرچہ بھی دینا اور 1 سال تک اس کو نکلنے نہیں دینا۔ اس تشریح کے اعتبار سے اب تقدم اور تاخر کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، پھر جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے اور بیوی کو شوہر کی جائیداد میں سے 4تھا یا 8واں حصہ مل گیا، تو اب وہ وصیت کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اجازت بھی نہیں، اب تو وہ عدت گزارے گی اور وراثت میں اس کو حصہ ملے گا، اس سے اپنا خرچہ چلائے گی ساری زندگی۔ والذین یتوفون، اور وہ لوگ جو وفات پا جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیچھے، ازواجن بیویاں، وصیتن ان پر ضروری ہے کہ وصیت کر جائیں، لی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعن زندگی گزارنے کا سامان دینے کی، الی الحول 1 سال تک، اور یہ وصیت کر جائیں غیر اخراج، اس حال میں کہ وہ نکالی نہ جائیں گھروں سے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، خود نکلنا چاہیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔
فی ما اس چیز کے بارے میں فعلنا جو وہ کریں گی فی انفسہن اپنے نفس کے بارے میں من معروف نیکی کے ساتھ، اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں تم نہیں روک سکتے، واللہ عزیز اللہ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اوپر بتایا تھا کہ جس عورت کو رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت آ گئی اور مہر مقرر نہیں تھا تو اس کو متاع دو، تو کتنا دیں؟ کہا اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب مطلق طور پر کہا جا رہا ہے کہ جس عورت کو بھی طلاق دی جانے کی نوبت آ جائے، ایک تو اس کو اس کا مہر ملے گا، اس کے جو گفٹ ہیں اس کے پاس وہ سب اس کو ملیں گے، لیکن مزید اپنی طرف سے بھی کچھ تحفے دو، ان کو گفٹ دو، جتنا وہ چاہیں، کچھ نہ کچھ، جتنا چاہیں، میں نے غلط کہہ دیا، کچھ نہ کچھ ان کے لیے زندگی گزارنے کا سامان دو، اخلاق کو پیش کرو۔ وللمطلقات اور طلاق والی عورتوں کے لیے متاع بالمعروف زندگی گزارنے کا سامان ہے، حقا علی المتقین یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ اگر کوئی نہیں سامان دے رہا ہے بلکہ چھین رہا ہے، اس کا مطلب اس کے اندر تقوی نہیں ہے۔ یہ جو میری زبان سے نکل گیا نا جو وہ چاہیں، اصل میں میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا، ایک جگہ طلاق ہو گئی، بہرحال دونوں بڑے نیک تھے، طلاق نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن کچھ حالات ایسے پیش آئے، آخر طلاق ہو گئی۔ تو میں نے کہا ایک دوسرے کو معاف کر دو، تو بیوی نے کہا آخری سانس تک سجدوں میں پڑھ کے اس کے لیے بد دعائیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو میرا بھی دل بھر گیا، تو میں نے کہا کہ معاف کر دو، میری تو گزارش ہی کر سکتا ہوں۔ تو شوہر کہنے لگا کہ اس کو بتاؤ، اب طلاق اس نے مانگی، میں نے نہیں دی، لیکن اب معاف کر دے، جو چاہتی ہے وہ دے دوں گا، معاف کر دے، جو یہ مانگے گی وہ دوں گا۔ تو خیر اس نے پھر وہ سخت ڈیمانڈیں کرنی شروع کی، تو یہ سب اس نے کہا ٹھیک ہے، جو کہتی رہے گی سب نوٹ کرتے ہو، سب دوں گا مگر معاف کرے، دل سے معاف کرے۔ وقتی غصہ تھا، اس نے بہت ڈیمانڈیں کی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے دے دیا، لیکن جب غصہ ٹلا تو خود ہی وہ کہنے لگی نہیں، سب بہت ساری چیزیں کہا اسی کو رہنے دو، نیکی اسی کو کہتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی اپنے حکموں کو۔ آیات کے 3 معنی، معجزہ، قرآن کی آیتیں، قدرت کی نشانیاں، اور احکام، یہاں احکام، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہاں نیکیوں کا بیان چل رہا ہے، آگے 2 بڑی نیکیوں کا تذکرہ ہے، ایک مال کی قربانی، دوسرے جان کی قربانی۔ اور پہلے ہے جان کی قربانی کا تذکرہ، چونکہ صحابہ انہی حالات سے 2-4 ہیں، مکہ کے لوگ ان کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، عمرے سے روکا ہوا ہے، تو جانی قربانی کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے ایک تمہید کے طور پر ایک ماحول بنایا گیا۔ ماحول کیا؟ یہ عقیدہ بنے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو اللہ جب تک زندگی دے گا کوئی مار نہیں سکتا، اور جب موت آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ بلکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی اللہ جس کو چاہے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، آگے واقعہ پیش آئے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام، مری ہوئی بستی زندہ ہوئی، قرآن نے بیان کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش آئے گا، 4 پرندوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ایک واقعہ یہاں بھی پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھو کچھ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے، مگر جہاں پہنچے وہاں جا کے سارے کے سارے اکٹھے مر گئے، اور پھر ایک زمانے کے بعد اللہ نے چاہا زندے ہو جاؤ، ایک نبی کی دعا کی وجہ سے دوبارہ زندہ ہو گئے سارے کے سارے۔ اس کا مطلب مارنا بھی اللہ کے ہاتھ میں، بلکہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ اس موت کے ڈر کی وجہ سے آدمی بھاگے، اسی لیے حضور نے فرمایا جہاں بیماری پھیل جائے وہاں سے بھاگو مت، اور جہاں پھیلی ہوئی ہو وہاں جاؤ مت۔ اور آج 1450 سال بعد جب غیر مسلم بھی سنتے حیران ہوتے ہیں کہ یہ پہلے سے قانون اور پہلے سے ضابطہ بنایا گیا۔ جی ہاں، اسی کو دین فطرت کہتے ہیں۔ قیامت تک کوئی بات نہیں پیش آ سکتی جس کا حکم پہلے سے نہ دیا گیا۔ الم ترى، کیا نہیں دیکھا ہے قرآن پڑھنے والے تو نے، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجوا، جو نکلے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں تھے، نکلے کیوں تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال، تو کہا لہم، ان سے، اللہ تعالیٰ نے، موتو، مر جاؤ سب کے سب مر گئے، ایک زمانے تک مرے رہے، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اللہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے، کیا کیا کرم کرتا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ قرآن نے بھی اس کی تفصیل نہیں کی، حدیث نے بھی تفصیل نہیں کی، اور مفسرین نے تلاش کرنا شروع کیا تو بنی اسرائیل میں وہ واقعات بھی ملے
جہاں لوگ جنگ سے ڈر کے بھاگے تھے، پھر سارے مر گئے اچانک آسمانی بجلی سے، وہ واقعے بھی پیش ہوئے کہ ہزاروں لوگ طاعون کی بیماری کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے، لیکن ایک مقام پر جا کر سارے مر گئے، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے ایک زمانے کے بعد سارے زندہ ہوئے۔ مگر ہمیں ان واقعات کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تاہم قرآن کا انداز بتاتا ہے کہ جب قرآن اترا تھا اس وقت میں یہودیوں سے سن کر کے پورے عرب کے لوگ اس طرح کے واقعات کو جانتے تھے، تبھی تو ان کو کہا معلوم ہے وہ واقعہ، کتنے لوگ بھاگے تھے موت کے ڈر سے اور پھر سارے مر گئے، اور پھر اللہ نے چاہا پھر دوبارہ زندہ ہو گئے۔ تو اس وقت میں وہ جانتے تھے، اس لیے صحابہ نے بھی پوچھا، نہیں تو ہم کو بھی قرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اب یہ بحث ختم ہوگی کہ واقعہ کہاں کا تھا، کیا تھا۔ اس تمہید کے بعد اصل بات سنو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، بے شک اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اور اس میں خرچہ بھی چاہیے، چونکہ اسلام تو اس کا قائل نہیں کہ آپ تنخواہ دار لوگ رکھیں، اسلام اس کا قائل ہے جو اس میدان میں آئے وہ مال بھی اپنا لے کر آئے۔ من ذا، کون ہے وہ جو، الذی، جو یقرض اللہ، قرض دے گا اللہ کو، قرضا حسنا، اچھا قرضہ، مطلب اس راستے میں اپنا مال لگائے گا، تو وہ مال جو لگا رہا ہے وہ گویا اللہ کو قرضہ دے رہا ہے، فَيُضَاعِفَهُ، تو اللہ اس قرضے کو بڑھائے گا، ڈبل کرے گا، دوگنا، لہو، اس کے لیے دوگنا نہیں، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا بڑھائے گا۔ قیامت کے دن اللہ کے راستے میں دی ہوئی کھجور کی ایک گٹھلی کبھی کبھی اخلاص کی وجہ سے احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گی۔ اور اس راستے میں مال دینے سے کوئی کنگال نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جس کو کنگال کرتا ہے وہ کنگال ہوتا ہے، اللہ جس کو غنی کرتا ہے وہ ہوتا ہے۔ واللہ یقبض، اللہ ہی تنگی کرتا ہے، ویبسط، اللہ ہی کشادگی پیدا کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف پلٹ کر تم کو جانا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، ایک اور بات جو ذمہ داروں سے کہی جا رہی ہے، کیا؟ لوگوں کی کھوکھلی باتوں کے اندر نہیں آنا چاہیے، اس کے لیے بہت اخلاص چاہیے، اس کے لیے بہت اندر کا تقوی چاہیے۔ اگر اندر کا تقوی نہ ہو تو جان بھی لگا دے انسان اور مال بھی لگا دے اللہ کے راستے میں، یہ آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ مشہور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئی 300 سال بعد کی بات ہے۔ ایک زمانے تک تو بنی اسرائیل اللہ کے دین پر چلتے رہے، اللہ نے ان کو طاقت دی، حکومت دی، لیکن پھر جب نافرمانی کی تو ان کے اوپر ایک قوم غالب آ گئی، اور پھر یہ بری طرح شکست کھا گئے، اور ان کا کوئی امیر تھا ہی نہیں، بلکہ ان کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے تب تک ان کا کوئی امیر ہی نہیں تھا، بلکہ اپنے خاندان کا اپنا امیر ہوتا تھا۔ اس پر یہ وقت کے نبی کے پاس حضرت شموئیل یا شمویل کے پاس گئے علیہ السلام کہ آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اس ظالم لوگ، ان قوم سے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا، ان کا مقابلہ کریں۔ اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ الم ترا، میں نے کہا کیوں؟ تاکہ پتہ چلے کہ ایسے موقع پر کیسی کیسی نزاکتیں اور کیا کیا ضرورتیں ہوتی ہیں، اور لوگوں کی کھوکھلی باتوں کے اوپر، کھوکھلے نیاروں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الملأ من بنی اسرائیل، ملا سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے سردار تھے، اذ قالوا، جب ان سب سرداروں نے، ہر قبیلے کے سردار گئے اپنے نبی کے پاس، انہوں نے کہا لنبی، اپنے نبی سے، لہم، جو ان کے نبی تھے، اکثر کہتے ہیں حضرت شموئیل علیہ السلام، انہوں نے کہا ابعث، آپ مقرر کریں، لنا، ہمارے لیے، ملیکن، کوئی بادشاہ، اپنے قبیلے کے لوگ بنے ہوئے ایک بادشاہ مقرر کرو، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جنگ کریں گے اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم، نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہ ہو، کیا تم قریب نہیں اس بات کے، ان کتبہ، اگر لکھی جائے گی، علیکم، تم پر، القتال، جنگ کرنا، اللہ تقاتلوا، کہ تم جنگ نہ کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں، حالانکہ ہمارا حال کیا ہے، وقد اخرجنا، حالانکہ ہم کو نکالا گیا، من دیارنا، ہمارے گھروں سے، وابنائنا، اور ہمارے بیٹوں سے ہم کو نکالا گیا، اور ہم بے گھر بے در لوگ اس وقت میں کس حالت میں ہیں، ہم جنگ نہ کریں، ہم سے بڑا ذلیل کون ہوگا؟ فرمایا لیکن ایسا ہی ہوتا ہے، فلما کتبا، تو جب فرض کی گئی، علیہم، ان کے اوپر، القتال، جنگ، تولوا، منہ موڑ لیا انہوں نے، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے سے، بھاری تعداد، وہ کہنے لگا ہم تو ویسے ہی سوچ رہے تھے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ واقعی فرض ہو جائے گی، پیچھے ہٹ گئے۔ واللہ علیم بالظالمین،
اور جو اس طرح کی باتیں کرنے اور وعدہ کرنے کے بعد پیچھے ہٹتے ہیں یہ ظالم ہیں، اللہ جانتا ہے ایسے ظالموں کو۔ وقال لهم نبیہم، کہا ان سے ان کے نبی نے فرمایا اب تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہو گیا، ان اللہ قد بعث، یقیناً مقرر کیا لکم تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو ملکن بادشاہ بنا کر، انہی کے خاندان کے ایک بزرگ تھے حضرت طالوت، ان کو بادشاہ بنا دیا اللہ نے، تمہارا ذمہ دار بنا دیا، چلو اللہ کے راستے میں۔ سب سے پہلا اعتراض انہی پر، حالانکہ انہوں نے کہا تھا جس کو آپ مقرر کریں گے ہم اس کے پیچھے چلیں گے، اور بنی اسرائیل کی کتاب میں لکھا ہے اور قرآن کے انداز سے معلوم ہو رہا ہے کہ کیا اعتراض تھا، صرف یہ اعتراض تھا کہ یہ تو کوئی شاہی خاندان کا آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی مالدار گھر کا آدمی نہیں ہے، یہ تو فلاں خاندان کا آدمی نہیں ہے، عام آدمی کیسے بنا دیا؟ تو گویا لوگوں کے ذہنوں میں یہی سانچے بنے ہوتے ہیں ہر دور میں۔ قالوا انا یکون لہ الملک، انہوں نے کہا انا کیسے ہو سکتی ہے، یکون ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے الملک بادشاہی، علینا ہمارے مقابلے میں ہم پر، ونحن احق اور ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہی کے، منہ اس کے مقابلے میں، ولم یؤت سعۃ من المال، یہ ہے وہ لفظ جس کو میں کہہ رہا ہوں اشارہ، اور نہیں دی گئی ہے اس کو سعۃ کشادگی من المال مال کی، اس کے پاس تو مال کی وسعت نہیں ہے، دولت نہیں ہے اس کے پاس، غریب آدمی ہے، اس کو کیسے بادشاہ بنا دیا آپ نے؟ فرمایا تم نے کہا میں نے اللہ سے دعا کی، میں نے نہیں مقرر کیا، اللہ نے مقرر کیا۔ قال ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے استفاہ چنا ہے اس کو علیکم تمہارے اوپر، وزادہ اور اس کو زیادہ کیا بسطتاً کشادگی کے اعتبار سے، فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں۔ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ذمہ داری کے لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے، اور چونکہ مسئلہ یہاں دشمن کے ساتھ جنگ کا ہے اس کے لیے جسم کی ضرورت ہے، یہ دونوں چیزیں اللہ نے اس کو دی ہیں، دولت کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہی من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع، اللہ وسعت والا ہے، فضل والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ لوگوں نے پھر کہا کہ ہم یہ کیسے مان جائیں کہ اللہ ہی نے ان کو مقرر کیا ہے، اس کے لیے کوئی چمتکار، کوئی معجزہ، کوئی نئی بات پیش آئے؟ تو ایک بات بتائی گئی، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی اس کی پس منظر اس کا سن لیں۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا ان کے بزرگوں کا جس میں ان کے تبرکات تھے، کہتے ہیں کہ منہ اور سلوہ میں سے بچا ہوا بھی تھا، تورات کی تختیاں بھی تھیں، ہماری تفسیروں میں لکھا ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی بھی تھی، واللہ عالم، کچھ کہتے ہیں عصائے مبارک بھی تھا، اور جب ان کی دشمن سے جنگ ہوتی تھی تو اس صندوق کو آگے رکھتے تھے۔ لیکن یہ برکت کی چیزیں تب کام آتی ہیں جب اندر بھی تقویٰ ہو، جب اندر ایمان نہ ہو تو برکتیں کیا کریں گی؟ اب جو انہوں نے اس جنگ میں صندوق کو آگے رکھا وہ دشمن قوم صندوق ہی لے کر بھاگ گئی، وہ صندوق جب چلا گیا ان کے پاس تو ان کے پاس تو کچھ نہیں بچا۔ تو اس حضرت شموئیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی نشانی اور معجزہ یہ ہوگا کہ وہ صندوق تمہیں اچانک مل جائے گا۔ اور وہ صندوق کیسے ملا؟ یہودیوں کی کتاب سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں اس صندوق کی وجہ سے بیماریاں پھیل گئیں، تو انہوں نے اس صندوق کو بیل گاڑی پر رکھا اور بیل گاڑی کو ہنکا دیا، اور وہ بیل گاڑی لے کر کے آ گئی۔ یہ تو یہودیوں کی کتاب میں ملتا ہے، یہاں ملتا ہے کہ فرشتے لے کر کے آئے، تو مفسرین کہتے ہیں وہاں سے ہنکایا ہوگا بیل گاڑی نے، لیکن آگے فرشتے لے کر آ گئے۔ یہ ہے کہ ان کے ہاں جھوٹی بات تھی اور قرآن کی بات سچی ہے، بیل نہیں لے کر آتے ہیں بلکہ فرشتے لے کر صندوق کو آ گئے۔ قال، فرمایا حضرت شموئیل نے، لہو ان سے نبیوں کے نبی نے کہا، ان آیت ملکی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، ایاتی ہے کہ آ جائے گا کم تمہارے پاس، التابوت وہ صندوق، فیہ سکینۃ جس میں تمہارے لیے اطمینان ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ اور کچھ باقی بچی ہوئی چیزیں ہیں، مما اس میں سے ترکہ جو چھوڑی تھی آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، و آل ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کی آل نے، وہ بچی ہوئی چیزیں موجود ہیں، تحملہ الملائکہ ان کو لے کر آئیں گے فرشتے۔ ہماری تفسیروں میں ہے کہ اچانک اڑتا اڑتا وہ سامنے آ گیا، اور اڑتا اڑتا سامنے آنے کا مطلب ہی کیا تھا کہ فرشتے لے کر کے اس کو آ گئے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا وہ اللہ ہی جانتا ہے، واللہ عالم۔ فلما فصل، آگے قرآن حکمتیں بیان کر رہا ہے، دیکھیے اب وہ بھاری تعداد تو پہلے ہی الگ ہو گئی جب فرض ہوا، اس کے بعد کچھ الگ ہو گئے کہ بھئی ہمیں یہ بادشاہ منظور نہیں ہے، اور جب وہ صندوق بھی آ گیا، سب کچھ طے ہو گیا، اس کے بعد جب حکم ہو گیا اب دیکھیے کچھ لوگ اور چھٹیں گے۔ فلما فصل، تو جب جدا ہوئے طالوت، حضرت طالوت بالجنود لشکر کو لے کر جدا ہوئے، انہیں چل پڑے،
قال فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ مبتلی آزمانے والا ہے تم کو بنہر ایک نہر پر. نہر اردن اکثر نے لکھا ہے کہ جہاں سے یہ جا رہے تھے دشمن اور ان کے بیچ میں ایک نہر تھی، اس نہر کو پار کرنا ہے. سخت گرمی کا موسم تھا. اس نہر کو پار کرتے ہوئے تمہاری آزمائش ہوگی. کیا آزمائش؟ فمن شریبا تو جو کوئی پیے گا منہ اس نہر میں سے فلیس منی وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا، اس کو میرے ساتھ جانے کی اجازت نہیں. ومن لم یطعمہ اور جو نہیں چکھے گا اس میں سے فإنہ منی وہ مجھ میں سے ہوگا. پانی سامنے ہو اور آدمی نہ چکھے. ایک اور امتحان الا من اغترف مگر جو چلو بھرے غرفتم بیدہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو، دونوں نہیں بلکہ اکیلا ایک ہاتھ اتنا چلو، ایک چلو پانی لے لے وہ مجھ میں سے. ایک چلو پینے کی اجازت. جب سخت پیاس ہو اور آدمی ایک چلو پیے اور پھر پیٹ بھرنے کو روک لے یہ تو اور زیادہ کڑا امتحان ہے. فرمایا ہاں یہی جا سکتے ہیں. کیوں؟ جو گرمی کی تپش برداشت نہ کر سکے وہ جنگ کی تپش کیسے برداشت کریں گے. چنانچہ چل پڑے یہ لوگ. فشربوا منہ تو پیا ان میں سے الا قلیلا منہم مگر ان میں سے تھوڑے لوگوں نے، بھاری تعداد نے ان میں سے پانی پی لیا. بھاری تعداد اسی طرف چل پڑی. اللہ اکبر. فلما جاوزہ تو جب کراس کیا انہوں نے اس نہر کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں نے انہوں نے حضرت طالوت نے اور انہوں نے جو ایمان لائے تھے بھی ان کے ساتھ انہوں نے نہر کو کراس کیا تو پھر کیا ہوا؟ قالوا انہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی کوئی طاقت نہیں لنا ہمارے لیے اليوم آج بجالوت جالوت سے جنگ کرنے کی وجنودی اس کے لشکر سے. جب اس کے لشکر کو دیکھا یہ تو چند ہزار اور وہ کئی لاکھ لوگ اور وہ پورے ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے، یہ گھبرا گئے. لیکن یہ کون گھبرائے؟ ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے نہر پر پانی پیا تھا، یہاں سے وہ بھاگے واپس. لیکن زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پانی پیا وہ وہیں گر گئے، وہ تو ساتھ ہی نہیں آئے. ان کو تو کہہ دیا گیا تھا وہ میرے میں سے نہیں ہے، چلو واپس. یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ دوسرے یہی کچھ اخص الخاص ہوتے ہیں اور کچھ خاص ہوتے ہیں. یہ بھی بہت خاص لوگ تھے لیکن حالات کو دیکھ کر گھبرا گئے. پھر ان میں جو زیادہ خاص لوگ تھے وہ اٹھے. قال الذین کہا ان لوگوں نے، الذین یظنون جو یقین کرتے تھے، انہم کہ وہ ملاق اللہ ملنے والے ہیں اللہ سے، یہ زیادہ اونچے مرتبے کے لوگ. انہوں نے کہا کم من فیاتن کتنی ہی جماعتیں ہیں، قلیلتن تھوڑی سی غلبت غالب آ جاتی ہیں، وہ فیاتن کثیرتن بڑی زیادہ جماعتوں کے اوپر باذن اللہ اللہ کے حکم سے. کیا بات کہہ رہے ہو؟ ہمت سے اٹھو. واللہ مع الصابرین اور اللہ ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے. جب انہوں نے ہمت کی بات کی تو جنہوں نے کہا تھا لا طاقت لنا اليوم ان کو بھی ہمت آ گئی. اور اس آیت کو سمجھ لیں تو انشاءاللہ غزوہ بدر میں ایک بات ہم سمجھیں گے وہ بھی سمجھ میں آئے گی اسی سے. ولما برزوا اور جب وہ آمنے سامنے آئے لجالوت جالوت کے وجنودی اور اس کے لشکر کے، تو جب سامنے آئے تو سب نے مل کر اللہ سے دعا کی. ہمت کرنا، زبان سے کہنا یہ اپنا کام ہے لیکن پھر اللہ کے آگے دامن پھیلانا چاہیے. وربنا اے ہمارے رب افرغ انڈھیل دے علینا ہمارے اوپر صبرن صبر کو جھرنے لگا دے ہمارے اوپر صبر کے، وثبت اقدامنا اور جما دے ہمارے قدموں کو، ونصرنا اور ہماری مدد فرما علی القوم الکافرین کافر لوگوں کے مقابلے میں. بس یہ دعا کی. آگے یہاں بائبل میں اتنی لمبی چوڑی تفصیل ہے. 3 دن تک جو مخالف قوم کا لشکر والا تھا وہ جالوت وہ للکارتا رہا، کوئی سامنے نہیں گیا، یہ ہوا وہ ہوا. قرآن نے مختصر کیا اور قرآن کی بات ہی سچی ہے. کیا ہوا؟ جب مقابلہ ہوا اللہ سے دعا مانگ کر کے گئے تھے، لمحوں میں فیصلہ ہو گیا. فہزموہم تو انہوں نے شکست دے دی اس لشکر کو باذن اللہ اللہ کے حکم سے. کیسے دی شکست؟ وقتل داود اور حضرت داود علیہ السلام جو نبی وہ بھی حضرت طالوت کی لشکر کے ساتھ تھے. انہوں نے قتل کر دیا جالوت کو. وہاں بائبل میں آتا ہے کیسے قتل کیا. وہ للکار رہا تھا کوئی حل میں مبارز، کوئی آئے میرے ساتھ میرا اکیلا مقابلہ کرے. یہ نکلے، ان کے ہاتھ میں پتھر تھا، ایک ہی پتھر مارا کھینچ کر کے. اس کو صرف ذرا سی جگہ تھی آنکھ کی جہاں سے وہ دیکھ رہا تھا، ورنہ بالکل پورا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، کہیں سے حملہ نہیں ہو سکتا. وہ وہیں لگا، وہیں ڈھیر ہو گیا. پھر اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام. وقتل داود جالوتا اور قتل کر دیا حضرت داود نے جالوت کو. وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ اور اللہ نے دے دی بادشاہی حضرت داود کو. ملک کا بادشاہی دے دی مگر بعد میں، پہلے رہی حضرت
तालूत के पास, वल हिकमत और दानिशमंदी दे दी, वअल्लमहु और सिखाया अल्लाह ने हज़रत दाऊद को, मिम्मा उस इल्म में से, यशा जो अल्लाह ने चाहा। ये जो यहाँ जिक्र हुआ कि ये नेक बंदों को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी को भी इस जालिम के मुकाबले में जाना पड़ा और हज़रत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जालिमों का मुकाबला करना पड़ा। आखिर दीन तो सलामती का और अमन का नाम है, ये इजाज़त जंग मिलती क्यों है? उसका जवाब वलौला दफ़उल्लाह, और अगर ना हटाता अल्लाह ताला अन्नासा लोगों को, लौला मैंने कल बताया था, एक माना क्यों नहीं, एक माना अगर नहीं, यहाँ आ गया अगर नहीं, लौला अगर न होती ये बात, दफ़उल्लाह अगर न हटाता अल्लाह अन्नासा लोगों को, यानी बादहुम बिबाज़िन, बाज़ को बाज़ के ज़रिए से, मजलूमों के ज़रिए से जालिमों को अल्लाह ताला पीछे ना हटाता रहता तो फिर क्या होता, लफ़सदतिल अर्द, तो ज़मीन में फसाद मच जाता, फिर जालिमों की ताकत गालिब आ जाती, फिर किसी मजलूम को बेचारे को दुनिया में राहत की सांस नसीब न होती। वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला ज़ू फ़ज़लिन, फजल करने वाला, ये मेहरबानी है कि नेक बंदों के ज़रिए से अल्लाह इन जालिमों से लोगों को नजात दिलाता है। अलल आलमीन, सारी दुनिया के ऊपर, जहानों पर, ये उसका करम है। ये कुरान का कमाल है। वाक़या कोई होता है लेकिन खींच करके असल मकसद की तरफ लाता है। इस सारे वाक़े को सुना करके सारी दुनिया को मुखातब किया। ये वाक़या किसने सुनाया? यतीम मक्का ने। उन्होंने तौरात और इंजील और ज़बूर को पढ़ा? कहा नहीं। कहा किसी यहूदी आलिम से मुलाकात की? नहीं। कि आज तक किसी यहूदी माशरे को देखा? नहीं। और वाक़या किस तरह सुनाया? जिस तरह आंखों से देख रहे हैं। इसका मतलब क्यों सुना रहे हैं? ये मेरे पैगंबर हैं, अल्लाह उनको बता रहा है जो अल्लाह मौजूद था। इस वाक़े में बाइबल का आज का बयान भी इतना उलझा हुआ, कोई भी दोनों बयान पढ़ेगा वो कहेगा कुरान की बात सच्ची, वो बात झूठी। तो ये हकीकत और ये राज समझाए जा रहे हैं। कौन समझा रहा है? अल्लाह। तिल्का आयातुल्लाही, ये अल्लाह की आयतें हैं। नतलूहा, इनको हम तिलावत करते हैं, अलैका, आपके सामने, बिल हक़्क़ी, हक़ के साथ। क्यों तिलावत करते हैं? व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और बेशक आप हैं भेजे हुओं में से, रसूलों में से। दर्स मुकम्मल हुआ। आप हजरात को मालूम है मेरे वालिद निस्बती का इंतकाल हो गया, लेकिन मैंने सोचा दर्स जारी रखें तो आप हजरात अपनी जगह उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाएंगे। अपनी जगह दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिल आसान फरमाए। जो आज हमने पढ़ा, हालात नहीं थे पढ़ने के, दिल भी बड़ा भारी हो रहा था, अल्लाह ताला इसका भी उनको सवाब अता फरमाए। सदक़ल्लाह।